پھر ہم نے اس کو دو راستے دکھا دیے، خیر کا شر کا۔ مسجد میں جا تیری مرضی، سین میں جا تیری مرضی۔ لوگ کہتے ہیں میں پتہ نہیں چلتا کہ میں نیکی کے کام کر رہا ہوں کہ برائی کے، دیکھ کے کہتے تھے یہ گمراہ ہے، نہ دنیا نہ دکان نہ گھر نہ بار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع۔ سورہ المعارج، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، مکی صورت ہے، قیامت کا ایک منظر پیش کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتی واخی وفصیلتی التی تؤوی ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی۔ قیامت کے دن مجرم یہ خواہش کرے گا کہ اللہ میرے بیٹوں کو پکڑ، پھول جیسے بچے جگر کے ٹکڑے، یا اللہ ان کو پکڑ لے جہنم میں پھینک، میری بیوی کو جہنم میں پھینک دے، میرے بھائی کو پھینک دے، میری برادری قبیلہ یا اللہ سب جہنم میں پھینک دے، یا اللہ ساری دنیا کو جہنم میں پھینک دے، ایک مجھے بچا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سودا نہیں ہوگا۔ انہا لظی، شعلے مارنے والی آگ، اس آگ سے 70 گنا زیادہ آگ گرم، جس کا ایک شعلہ سارا اور چہرے کی کھال کو ادھیڑ کے رکھ دے گا، اس کا سامنا کرنا ہوگا، اور اعمال نیک صالحہ ذریعہ بنیں گے بچنے کے۔ اگلی سورت نوح ہے، یہ سورت بھی مکی ہے۔ اس میں اللہ نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا کہ انہوں نے دن رات واز کیا اپنی قوم کو۔ قوم آگے سے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے اور چہرے پہ کپڑے کر لیتے، کہتے نوح ہم تو تیری شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور تو ہمیں واز کرتا ہے۔ کتنا حوصلہ ہے ان کا۔ اور کیا کہتے تھے؟ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ یہ جو اپنے 5 بڑے ہیں نا، ود، سوا، یغوث، یعوق، نسر، انہی کو پکڑے رکھو گے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نیک لوگ تھے نوح علیہ السلام کی قوم میں، انہوں نے ان کے بت، تصویریں، قبریں، درگاہیں، آستانے بنا لیے کہ اللہ نے ان کو اختیار دیے ہوئے، اور وہاں جا کے وہ نظر نیاز چڑھاوے چڑھاتے، جانور ذبح کرتے، 3 راتیں 5 راتیں گزارتے، اور کہتے ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے، ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ یہ ہے ان کا طریقہ شرک والوں کا، کہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ آج بھی یہی ہے، کہتے ہیں جی اللہ نے اختیار دی، اللہ کہتا ہے اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں، میں تھک گیا کہ میں اختیار دیتے نہیں۔ ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی پر جو پردہ ہے، میں نے اتنا بھی کسی کو اختیار نہیں دیا۔ میں نے ان کی شانیں بنائی، انبیاء، رسول اور اولیاء کی شان مقام میں نے ان کے بنائے، لیکن یہ سارے میرے بندے غلام، بے بس، بے کس، فقیر، منگتے مجھ سے سوالی ہیں، ایک میں اللہ دینے والا ہوں۔ سورہ الجن، یہ بھی مکی ہے۔ یہ جن جو ہوتے تھے نا، حدیث میں آتا ہے ایک اوپر دوسرا اوپر، ایسے بیٹھے قطار اوپر، فرشتے آپس میں باتیں، تو کہاں جا رہے ہیں؟ میں فلاں علاقے میں نا بارش کے لیے جا رہا ہوں، فلاں۔ جو فرشتے آپس میں باتیں کرتے تھے نا، یہ سنتے، اوپر والا نیچے نیچے نیچے، تو لوگوں کو بتا دیتے۔ اس طریقے سے کام چلتا تھا۔ ان کو اچانک شعلے پڑنے لگے، وہ جو آپ دیکھتے ہیں اوپر، پہلے نہیں تھا، اس وقت شروع، انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا ہے؟ کوئی دنیا میں کوئی واقعہ ہو گیا ہے، چلو پتہ کرو۔ کوئی ادھر گئے، ایک گروہ گزرا مکہ کے قریب بطن نخلا، وہاں رسول اللہ جماعت کروا رہے تھے، سفر سے آ رہے تھے، ساتھیوں کو جماعت کرا رہے تھے۔ انہوں نے سنا قرآن، کہا یہ ہے وہ بات، یہ ہے، سنا قرآن نے ان پہ اثر کیا، مسلمان ہوئے، ان کی تقریر کا یہاں ذکر ہے، اور اپنی قوم کو جا کے بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ، اللہ تعالیٰ نے وحی کی، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔
کہ نبی میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جن قرآن سن گئے، جن مان گئے، مکے والو اگر تم نہیں سنتے، تم نہیں مانتے، مجھے رسول نہیں مانتے، جن مان گئے۔ اس کے بعد سورہ المزمل ہے، یا ایھا المزمل، اس کے اندر اللہ نے تہجد فرض کیے تھے، تہجد کی نماز فرض تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی امت پر، 1 سال فرض رہی تہجد کی نماز، سال کے بعد اللہ نے اس کو منسوخ کر دیا کہ تہجد فرض نہیں ہے، اجر بڑا ہے، ثواب، اور اللہ نے کہا 4 اسباب کی وجہ سے میں نے تہجد کو منسوخ کیا۔ ایک تو تمہیں رات کا اندازہ نہیں، اللہ نے کہا تھا نا آدھی رات یا اس سے کچھ زیادہ کم، تم رات کا اندازہ نہیں صحیح کر سکتے۔ دوسری بات تمہارے اندر بیمار ہیں۔ تیسری بات تاجر جو تجارت کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ چوتھی بات مجاہدین جہاد کرنے والے۔ ان 4 وجہوں سے اب میں تہجد کی نماز جو ہے وہ کینسل کرتا ہوں، منسوخ کرتا ہوں، یعنی کہ وہ فرض نہیں ہے، ویسے اس کا اجر بہت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی ہے۔ سورہ مدثر، اس کے اندر اللہ نے بیان کیا کہ جنتیوں کو اللہ تعالیٰ نا جہنمیوں کے منظر دکھائیں گے۔ جنتی آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے اور بیٹھ کے ماشاءاللہ خوش ہوں گے، اچانک ان کو جہنم دکھائی جائے گی، دیکھیں گے تو وہاں واقف لوگوں کو دیکھیں گے جہنم کے اندر، یار یہ ہمارے محلے میں نہیں رہتا تھا، ہاں یہ وہ جو مارکیٹ میں آخری، ہاں یہ وہ ہے یار، وہ فلاں دکاندار اور وہ فلاں وہاں زمیندار، یہ سارا کچھ یہ دنیا یہ وہاں سب یاد آئے گا۔ اللہ اس دن کی رسوائیوں سے بچائے۔ تو کہیں گے ما سلککم فی سقر، اور تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ تو وہ شرمندہ ہو کے کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ نماز فرض ہے، اللہ نے رعایتیں دے دی، چھٹی نہیں دی۔ میں کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے، میں سجدہ رکوع نہیں کر سکتا، اشارہ کر لے، مجھے پانی تکلیف دیتا ہے تیمم کر لے، میں مسافر ہوں 2 پڑھ لے، میں جہاد میں ہوں، ہنگامی حالت ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا وَرُكْبَانًا، میرے مجاہد سواری پیدل حالت میں جیسے بھی ہو 1 رکعت پڑھ لے، میں مولا 4 کا ثواب لکھ دوں۔ سب سے زیادہ رعایت اللہ نے مجاہد کو دی، کیونکہ اللہ کو مجاہد سے بڑا پیار ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ جنت جس کی چڑھائی زمین آسمان کے درمیان ہے، دودھ شراب شہد کی نہریں، سونے چاندی کی اینٹوں کے محلات، رف رف کے راکٹ، اور سب سے بڑھ کر اللہ کا دیدار، اس جنت کے 100 درجے اللہ نے مجاہد کے نام لگا دی۔ رسول اللہ فرمایا بے نماز کافر ہے، بے نماز مشرک ہے۔ فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں ان گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز پڑھنے نہیں آتے، بے نماز کی شکل میں محمد دیکھنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ خالق مالک ارادے کے کھلاتا پلاتا ہے، خوراک غذا دیتا ہے، پیدا عبادت کے لیے کیا، 24 گھنٹوں میں گھنٹہ سوا بنتا ہے عبادت کا، اگر وہ تو نہیں دے سکتا حی علی الصلاۃ سن کے، اور بیوی بچوں میں، کاروبار میں، دوستوں محفلوں میں فضول قسم کی باتیں، یاخ یاخ باک باک یاخ یاخ گھکے کی گڑ گڑ، اور ٹی وی ڈرامے کنجریاں دے چہرے بوتھے پاویں ویکھ ویکھ کے انے ہو جان، وہاں بیٹھا رہے گا 20-25 منٹ کے لیے نماز کے لیے، اور جھوٹے تیرے دل میں اللہ کی کوئی محبت نہیں۔ اللہ کی قسم اگر تیرے دل میں محبت ہوتی تو مسجد میں آتا۔ جو تیرا ایمان مسجد سے تجھے، جو تیرا ایمان گھر سے تجھے مسجد میں نہیں لا سکتا، قبر سے جنت میں لے جائے گا؟ پہلی بات کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور دوسری بات کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ مسکین جس کی آمدن کم، ضروریات جائز ضروریات جائز ضروریات زیادہ، آمدن کم، ان کا خیال رکھو، پڑوس میں علاقوں میں موجود ہے، ہم ان کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اور تیسرا جرم کیا تھا؟ مجلس لگی ہوتی اسلام کے خلاف، مسجدوں کے خلاف، اسلام کی حدوں کے خلاف، داڑھی کے خلاف، پردے کے خلاف، دین کے خلاف، اور ہم کہہ کے مار مار کے اس میں مشغول رہتے تھے، اور ہم کہتے تھے دیکھی جائے گی، ہمیں لگے رہے، دیکھی جائے گی، اے جان مٹھا تھا اگلا کنے ڈٹھا۔ ہم انہی چیزوں میں رہے، اور اوپر سے ہمارے اوپر موت آ گئی، اس لیے آج ہم جنت۔
سورہ القیامہ مکی صورت ہے، اس میں اللہ نے نقشہ کھینچا ہے جب انسان کی جان نکلتی ہے، کلا اذا بلغت التراقیہ، اور جب جان پہنچ جاتی ہے ہنسلی کی ہڈی کو، سارے قریب بیٹھے ہیں پیارے، وقیل من راق، پڑھو پکڑو ڈاکٹر کو بلاؤ، انجیکشن لاؤ، پڑھو وہاں سے اوے کاڑا بنا ہے، اوے دم کرو، دم کرو، اللہ 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 اللہ، کیسی بے بسی ہے، قیل من راق، کوئی ہے دم کرنے والا، بلاؤ بلاؤ، فرمایا وظن انہ الفراق، اور وہ جانے والا یقین کر لیتا ہے کہ جدائی کی گھڑیاں آ گئیں، بیوی بیٹھی ہے پیاری، اس کو دیکھتا ہے، بچوں کو دیکھتا ہے، گھر جو بنایا تھا سب دیکھتا ہے، بڑا عجیب منظر ہے، بڑا عجیب، پہلے ہم فکر کر بلتفت الساق بالساق، اور جب موت آتی ہے اس کو نچوڑ کے جان کھینچی جاتی ہے، قرآن کہتا ہے پنڈلی پنڈلی کے اوپر چڑھ جاتی ہے اور ایسے جان کھینچی جاتی ہے، الی ربک یوم مساق، بس تیرا دنیا میں وقت ختم ہو گیا، چل رب کی طرف دے صاحب اپنے سارے کیے کر، نبزاں رہن حکیماں دے ہاتھ پھڑیاں تے گولی موت دی سینے وچ ٹھک جانی، تے موت نام ہے کہندے میرا، تے جس گھر قدم ٹکاواں میں، دکھ درداں دی بارش پاواں، تے خوشیاں خاک ملاواں میں، در بدر پھرن یتیم نمانے، کھو لیندی جد ماواں میں، بیٹھے کوڑ سیانے رہندے تے کردی اثر دوائی نہ، لکما کر لکمان جیاندہ، حکمت مان تروڑے میں، دعوے جناں خدائی کیتے، او بھی مول نہ چھوڑے میں، فرعون شداد نمرود قبری جا گسیڑے میں، پہنچ میری تو وڈا، پہنچ میری تو وڈا، اج تک جمعیاں کسے بھی مائی نہ، بیٹھے کوڑ سیانے رہندے تے کردی اثر دوائی نہ۔ سورہ دہر مکی صورت ہے، اس میں اللہ نے بیان کیا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، دیکھنے سننے والا بنایا، انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، پھر ہم نے اس کو دو راستے دکھا دیے، خیر کا شر کا، ہدایت کا گمراہی کا، جنت کا جہنم کا، رحمان کا راستہ شیطان، میرے بندے تجھے اختیار ہے، مسجد میں جا تیری مرضی، سین میں جا تیری مرضی، دین کو جا تیری مرضی، بدکاریوں کو جا تیری مرضی، تجھے اختیار ہے فل، جدھر چاہتا ہے جا، ڈائری لکھی جا رہی ہے، رپورٹ جگہ دن، تیری میری باتیں کل قیامت کو ہوں۔ سورہ المرسلات، اس میں اللہ نے فرمایا کہ مجرموں کو کہا جائے گا انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، چلو جہنم کی طرف، انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعاب، چلو وہ آگ جس کا دھواں 3 شاخوں والا لپٹے، اور وہ جہنم شعلے پھینکے گی بڑے بڑے محلات کی طرح، اور ایسے لگے گا جیسے زرد رنگ کے اونٹ قطار جا رہے ہیں، شعلے ہوں گے جہنم کے زرد رنگ کے، جیسے کہ ایک اونٹ جا رہے ہیں۔ سورہ نبا، عما یتساءلون عن النبأ العظیم، کیا پوچھتے ہیں؟ بڑی خبر پوچھتے ہیں، یہ ایک انداز ہے، کوئی بات کی کہہ رہے ہیں، کی پہ پوچھتے دسیں نا فلانی، اللہ اللہ، کیا پوچھتے ہیں؟ بڑی خبر پوچھتے ہیں، بتا ان کو بڑی خبر۔ اس کی ایک جھلک تو یہ ہے کہ یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، وجود میں سب سے بڑی مخلوق جو اللہ نے پیدا کی، جبریل علیہ السلام 600 اس کے پر تھے، وہ بھی کھڑا ہوگا فرشتوں کی قطار لے کے، اس کو بھی دم مارنے کی مجال نہیں ہوگی، یہ وہ منظر ہوگا اللہ کے سامنے۔ سورہ نازعات مکی، اس کے اندر اللہ نے ترازو بیان کیا، ترازو۔ لوگ کہتے ہیں میں پتہ نہیں چلتا کہ میں نیکی کے کام کر رہا ہوں کہ برائی کے، اللہ تعالیٰ نے یہاں ترازو بیان کیا، فَأَمَّا مَنْ تَغَا وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے سرکشی کی، تغا کہتے ہیں دریاؤں میں طغیانی آ گئی، بندہ بن کے رہنا تھا، سرکشی کی اس نے، اپنی حد سے بڑا کام سے بڑا، وآثر الحیات الدنیا، دنیا کو ترجیح دی،
اللہ رسول پیچھے، دین پیچھے، نماز پیچھے، حلال کی سوچ پیچھے، سچ پیچھے، حقوق ادا کر، پیسہ پیسہ پیسہ، حرام حرام، پیسہ پیسہ پیسہ، دنیا کے پیچھے لگوٹ کس کے پڑا رہا، نہ نماز نہ دین نہ کوئی بات، تو جہنم ٹھکانا ہے اس کا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو ڈر گیا رب کی پیشی سے کہ ایک دن میری آنکھیں دیکھنا کان سننا بند کر دیں گی، نلانے والے کے ہاتھ سے گزر کر قبر کے گڑھے سے ہوتا ہوا میں نے اپنی جوانی مال کمانے خرچ کرنے کا حساب دینا ہے، ڈر گیا۔ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات سے اور غلط باتوں سے روکا۔ دل کرتا تھا یہاں جھوٹ بولوں بڑا فائدہ ہے، دل کرتا تھا یہ خواہش پوری کروں، اس کو روکا کہ نہیں، قبر، آخرت، جہنم، اللہ کا غضب اور قبر کے کوڑے، یاد کرا کہ اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھا، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ سورۃ عبس وتولی، ایک صحابی تھے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی، وہ آئے مسئلہ پوچھنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے سردار بڑے بڑے مکے کے، آپ ان کو بات سمجھا رہے تھے۔ اب عبداللہ بن ام مکتوم آ کے بات شروع کر دی۔ اب ہمارے لحاظ سے کوئی عیب نہیں ہے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ادھر سے ایک آدمی آ کے مجھے مخاطب ہوتا ہے، میں توجہ ہی نہیں کرتا، میں اس کی بات پوری سن کے پھر ادھر توجہ کرتا ہوں، جائز ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے، لیکن رسول کا مقام بڑا اونچا۔ وہ آیا درمیان میں بات شروع کر دی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ آثار نمایاں ہوئے ناگواری کے، ماتھے پہ تیوڑی ڈالی، اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی، لیکن بڑے پیارے طریقے سے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی۔ عباسا، اس نے ماتھے پہ تیوڑی ڈالی، یہ نہیں کہ عبس تھا، تو نے ماتھے پہ تیوڑی ڈالی، وتولی تھا اور تو نے اعراض کیا، نہیں نہیں، عباسا، ماتھے پہ تیوڑی ڈالی، کون؟ کوئی ہوگا، وتولی، اور اس نے اعراض کیا، کون؟ کوئی ہوگا، ان جاءہ الاعمی، کہ آیا تھا اس کے پاس نبی نا۔ بہت پیارے انداز سے تنبیہ کی، اما یدریک لعلہ یزکا، تجھے کیا پتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاید وہ پاکیزگی اختیار کر، وہ بھاگتا ہوا آیا، کیوں؟ کہ کہیں مسئلہ پوچھنے سے پہلے ماری نہ جاؤں، عمل نہ رہ جائے۔ جب وہ پھر آتے تھے نا عبداللہ بن مکتوم رسول اللہ کے پاس، تو آپ فرماتے تھے مرحبا، خوش آمدید، جی آیا نو، جس کے بارے میں میرے رب نے مجھے ڈانٹا ہے، آؤ آؤ آؤ۔ سورۃ تکویر، جو قیامت کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہے نا، وہ یہ سورت پڑھے۔ ادھر شمس، اللہ نے 12 باتیں ذکر کی، 6 قیامت سے پہلے، 6 قیامت کے واقع ہونے کے بعد۔ ادھر شمس کو ویرات، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب ستارے جھڑ جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں، بڑے بڑے ٹھوس پہاڑ ایسے چل رہے ہوں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بڑکائے جائیں، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب گابن اونٹنیاں 10 سال کی بڑی قیمتی اونٹنیاں، ان کو چھوڑ دیا جائے گا، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جنگلی جانور کٹھے کیے جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بڑک اٹھیں گے، آگ لگ جائے گی۔ یہ 6 باتیں قیامت سے پہلے، اور 6 بعد میں۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب روحیں ملائی جائیں گی جسموں میں، ایک جیسے کٹھے کیے جائیں۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ درگور کی لڑکی، اس کے متعلق بھی پوچھا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ٹھہراؤ، بتا کے جاؤ اس کو کیوں قتل کیا تھا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب صحیفے اعمال نام پھیلائے جائیں گے، دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، جب آسمان کی کھال ادھیڑی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب کی جائے، یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، ہر جان جان لے گی کیا آگے اس نے بھیجا ہے، سارا کیا سامنے آ جائے گا۔ اگلی سورہ اس کا بھی یہی موضوع ہے، اس کے اندر اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس نے تجھے دھوکے میں رکھا اپنی عزت والے رب سے، اس سے تو بھاگا پھرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اور آگے جو ہے سورۃ مطففین ہے، ہلاکت ہے کم تولنے والوں کے لیے جو کم تولتے ہیں۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا، واذا کالوا وزنوهم یخسرون، اور جب دیتے ہیں تو تھوڑا۔ میٹر اور گز
دینے کے اور لینے کے اور، دودھ کی گڑویاں دینے کی اور لینے۔ اللہ کو نہیں، اللہ کہتے ہیں الا یظن اولئک انہم مبعوثون، ان کو یہ نہیں یقین کہ ہم نے اٹھنا ہے، رب کے پاس جانا ہے، کھڑے ہونا ہے۔ سورت کے آخر میں اللہ نے فرمایا ان الذین اجرموا، مجرم لوگ، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، مومنوں سے مذاق کرتے تھے، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب ان کے پاس سے گزرتے آنکھوں سے اشارے، مسیح مولوی جنتا نے ہاں ہاں کاکا مذاق کرتے تھے آنکھوں کے اشارے کر کر کے، وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، دیکھ کے کہتے تھے یہ گمراہ ہے، نہ دنیا نہ دکان نہ گھر نہ بار، بس یہ اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، مسجد میں آؤ اور جاؤ اور یہ کام۔ اللہ کو غصہ آیا، وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، یہ نگران دروغے تھے میرے بندوں پر، کیوں یہ بات ایسے کرتے تھے؟ میں جانوں، میرے بندے جانے، یہ دروغے تھے ان پر۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج مومن ہنسیں گے ان کو دیکھ کر، پلکوں کو بیٹھ کے دیکھیں گے، نظارے کریں گے، هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، اور ان کو مخاطب کر کے کہیں گے مجرموں کو، تم نے اپنا بدلہ لے لیا، چکھ لے جے مزہ، اور مذاق تے ٹھٹھے نے سواد آ گیا جے، مزہ چکھ لے جے۔ اس دن یہ مذاق کریں گے مومن ان سے۔ سورۃ انشقاق مکی ہے، اس کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس سے حساب آسان لے گا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ، جس سے اللہ نے پوچھ لیا نا کہ تو نے کیوں کیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہتے ہیں کہ حساب آسان بھی ہوگا، اور آپ کہتے ہیں جس کا بھی حساب ہوا وہ تباہ۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آسان حساب کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو ایک طرف کر کے نا کہے گا میرے بندے یہ غلطی کی تھی، ہاں یا اللہ کی، یہ بات کہی تھی، ہاں یا اللہ کی، یہ کام کیا تھا، ہاں یا اللہ کیا تھا۔ اب وہ سمجھے گا کہ بس میں گیا، اللہ کہے گا میں نے دنیا میں بھی تیری پردہ پوشی کی تھی، جا آج بھی میں تجھ پہ پردہ پوشی کرتا ہوں، میں تجھ جا۔ یہ حساب آسان ہے عائشہ، جس سے اللہ نے پوچھ لیا نا کہ کیوں کیا، وہ نہیں بچ سکتا۔ سورہ بروج، اس کے اندر کھائی والوں کا تذکرہ ہے۔ ایک بادشاہ تھا باغی قسم کا، نافرمان، اس کے پاس ایک جادوگر رہتا تھا، وہ اس کو طریقے بتاتا تھا حکومت کے اور سارا سسٹم۔ بوڑھا ہو گیا جادوگر، مسلم شریف میں حدیث ہے، بوڑھا ہو گیا، وہ کہنے لگا بادشاہ کو نوجوان دے ذہین، میں اس کو یہ جادو یہ کام سکھاؤں۔ اس نے ایک لڑکا اس کو دے دیا، لڑکا جادوگر کے پاس جاتا، جادو سیکھتا، راستے میں ایک عالم تھا، اس کا گھر تھا، اس نے بولا بیٹا ادھر آؤ، اس کو باتیں بتائیں اللہ کی، آخرت کی۔ پھر وہ جادوگر کے پاس جاتا آتا، اس کو باتیں اچھی لگتی عالم کی، تو اس نے عالم کو کہا کہ جب میں جادوگر کے پاس جاتا ہوں نا لیٹ، وہ مجھے ڈانٹتا ہے، جب میں گھر میں لیٹ ہوتا ہوں تو گھر والے ڈانٹتے ہیں۔ تو عالم نے کہا جب تم گھر میں لیٹ جاؤ نا بولو جادوگر کے پاس دیر ہو گئی، جب جادوگر کے پاس لیٹ جاؤ بولو گھر میں دیر ہو گئی، چلتا رہا کام۔ ایک دن لڑکا آیا تو اپنی گلی میں کیا دیکھتا ہے کہ ادھر والے لوگ ادھر کھڑے ہیں، ادھر والے لوگ، درمیان میں ایک آفت ہے، سانپ یا ایسی چیز اور رکاوٹ ہے، کوئی جو ہے نا آدمی آگے جانے کی ضرورت نہیں۔ اس نے کہا ہاں آج میں آزماؤں گا عالم کے رب کو۔ اس نے پتھر اٹھایا، اس نے کہا عالم کے رب کے نام پر میں تجھے مارتا ہوں۔ وہ چیز مر گئی، راستہ کھل گیا، لوگوں نے آنا جانا شروع کر دیا۔ بادشاہ کا ایک وزیر تھا نبینا، اس کو پتہ چلا، وہ لڑکے کے پاس آیا، کہنے لگا یار تو بڑا کرنی برنی والا ہے، تو بہت کام کرتا ہے، کیا ہوا؟ وہ کہا تم نے بڑا مسئلہ حل کر دیا، یہ میری آنکھیں نہیں ہیں تو میرا بھی مسئلہ حل کر۔ اس نے کہا میں تو کچھ بھی نہیں کرتا، سارا کچھ میرا اللہ کرتا ہے، تو اللہ پر ایمان لا، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تمہیں آنکھیں دے دے گا۔ وہ کہتا ٹھیک ہے میں مانتا ہوں اللہ کو۔ اس نے باتیں بتائیں، وہ اللہ پر ایمان لایا، اس نے اللہ سے دعا کی، وہ وزیر کی آنکھیں جو ہے اس کو اللہ نے دے دی، ٹھیک ہو۔ صبح جب بادشاہ کی مجلس میں وزیر بیٹھا نا تو بادشاہ نے کہا تو نبی نہیں تھا؟ ہاں۔ آنکھیں کہاں سے؟ کہتے میرے اللہ نے دی۔ ہاں؟ کہتا میرے اللہ نے۔ کون اللہ؟ جس نے تجھے پیدا کیا، ساری کائنات کا، پکڑو اس کو۔ سختی کی تو اس نے لڑکے کا بتا دیا، لڑکے پہ سختی ہوئی
اس نے وہ عالم کا اس نے کہا اچھا یہ سارا کام یہاں سے چل رہا ہے. عالم کو بادشاہ نے کہا کہ دیکھ یہ راستہ تلیم چھوڑ دے ورنہ دیکھ اس کا حشر کیا ہوگا. کہتا ہے جو بھی ہو جائے میں نہیں چھوڑنا. اس نے عالم کو شہید کروا دیا اور پھر وزیر کو بھی شہید کروا دیا. لڑکے کو کہتا ہے کہ دیکھ تیری عمر تھوڑی ہے مجھے تیری جوانی پہ ترس آ رہا ہے تو یہ راستہ اس نے کہا نہیں میری راہ بھی وہی عالم والی وزیر والی ہے میری بھی وہی راہ ہے میں نہیں چھوڑوں گا. اس نے ایک دستہ بلایا کہتا ہے اس کو لے جاؤ پہاڑ کے اوپر میرے کو ڈراؤ کہ پہاڑ سے نیچے تمہیں پھینکتے ہیں اگر ڈر جائے چھوڑ دے تو ٹھیک ہے نہیں تو پہاڑ سے نیچے پھینک دو. بادشاہ اپنے کام میں لگ گیا. کچھ دیر گزری تو لڑکا بادشاہ کے پاس تھا. تو آ گیا ہاں تو وہ جو گئے تھے تیرے صاحب وہ کہاں ہیں. کہتا وہ تو میرے اللہ نے مار دیے ہر چیز پر میرے اللہ کا حکم چلتا ہے پہاڑوں پر بھی وہ مجھے پھینکنا چاہتے تھے میں نے اللہ کو پکارا میں نے اللہ سے دعا کی پہاڑ ہلا وہ سارے لڑک گئے ایک ایک کر کے میں بچ گیا میں تیرے پاس آ گیا. اس نے ایک دستہ بلایا سمندری کہتے اس کو لے جاؤ کشتی میں بٹھاؤ گہرے پانی میں پہنچ کے ڈراؤ کہ چھوڑ دے نہیں تو ہم جہاں تجھے پھینکتے ہیں چھوڑ دے تو ٹھیک ہے نہیں تو اس کو وہاں پھینک دو. بادشاہ اپنے کام میں لگ گیا. کچھ دیر گزری تو لڑکا بادشاہ کے پاس اگر تو آ گیا کہتا ہاں وہ کدھر گئے تجھے حکم میرے رب نے مار دیے میرے رب کا حکم چلتا ہے پہاڑوں پر بھی پانیوں پر بھی. اور کیا ہوا کہتا ادھر میں گیا وہ مجھے پھینکنا چاہتے تھے میں نے اپنے رب کو پکارا میرے رب نے میری دعا سنی کشتی اچکولے کھانے لگی ایک ایک کر کے نیچے ڈوب گئے غرق ہو گئے کشتی کنارے لگی میں آ گیا تیرے پاس. سن بادشاہ بہت تو پاپڑ بیل دے تو مجھے نہیں مار سکتا مجھے مارنے کا ایک ہی طریقہ ہے میدان میں اکٹھے کر ساری رعایا پھر تیر لے میرے ترکش سے اور تو کہے اس لڑکے کے رب کے نام پہ میں تمہیں مارتا ہوں. وہ ساری رعایا اکٹھی کی اور تیر لیا اور کہا میں اس لڑکے کے رب کے نام پہ مارتا ہوں. اس کو لگا وہ شہید ہو گیا. جتنا مجمع تھا پوری آمنا برب ھذا الغلام آمنا برب ھذا الغلام آمنا برب ھذا الغلام ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے. سارا مجمع وہ ایمان لایا. وزیر کہنے وہ لڑکا تو ہاتھ کر گیا تیرے نال سارا ملک مسلمان کر گیا. اس نے پھر کھائیاں کھدوائیں خندقیں آگ سے بھرائی. جو چھوڑ دیتا دین اس کو چھوڑ دیتا اور جو قائم رہتا اس کو اس میں وہ جلوا دیتا. ایک عورت اس کو پکڑا کارندوں نے بچہ تھا اس کا چھوٹا تو وہ اس کو پھینکنے لگے. انہیں بچے کو دیکھا مامتا جوش میں آئی وہ پیچھے تھوڑی سی ہٹی بچہ دودھ پی رہا تھا دودھ چھوڑ کے بولنا شروع کر دیا ماں لگا دے چھلانگ یہ جنت ہے آگ نہیں ہے. قتل اصحاب الاخدود ہلاک ہو جائیں تباہ ہو جائیں خندقوں والے النار ذات الوقود جنہوں نے آگ جلائی تھی اذ علیہا قعود اس پہ وہ وہاں خود بیٹھے تماشا دیکھتے تھے وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود مومنوں کے ساتھ یہ غلط سلوک کر رہے تھے. وما نقموا منهم الا یؤمنوا باللہ العزیز الحمید انہوں نے نہیں بدلہ لیا ان سے مگر اس بات پر کہ وہ ایک اللہ پر ایمان لائے تھے. سورۃ طارق طارق کا معنی رات کے وقت آنے والا. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے متعلق فرمایا انہ لقول فصل یہ قرآن ایک فیصلہ کن قول ہے ما هو بالہزل یہ کوئی مذاق نہیں ہے. سورہ اعلیٰ اس کے اندر اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکیٰ تحقیق کامیاب ہو گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی پاکیزگی زبان کی پاکیزگی دل کی اور عقیدے کی اور رزق کی اور پھر اللہ کا نام یاد کیا نماز پڑھی. یہ ہے اصل میں حق کی بات. لیکن بل تؤثرون الحیات الدنیا اللہ کہتے ہیں تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی بل آخرت خیر و ابقیٰ حالانکہ آخرت بہتر ہے باقی رہنے والی. تم بازار میں جاؤ ایک چیز ٹوٹنے والی اور جو ہے وہ ناپائیدار ہے ختم ہو ایک چیز جو ہے اس کی زندگی بھر کی گارنٹی کون سی لوگ دنیا کی ساری نعمتیں آخرت کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں نکمی ردی آخرت کی ساری نعمتیں بہتر اور باقی رہنے والی ہیں. سورہ الغاشیہ غاشیہ کا میں نے ڈھانپنے والی مراد ہے قیامت. فرمایا قیامت جب آئے گی بعض چہرے ڈرنے والے ہوں گے اور بعض چہرے اللہ سے ڈر رہے ہوں گے. عاملۃ ناصبہ عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے بہت نمازیں پڑھی ہوں گی
بہت کام کیے ہوں گے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینک دیں گے۔ لوگ حیران ہوں گے، یہ تو عمل کرتے رہے۔ فرمایا عمل تو کرتے رہے، لیکن ان کے کسی عمل پر میرے پیغمبر کی مہر نہیں تھی، میں کوئی پابند نہیں۔ میں نے تو اس کا ثواب دینا ہے جو میرے رسول کے طریقے پر ہو۔ جو میرے رسول کے طریقے پر نماز، روزہ، درود، وظیفہ نہیں ہے، میں اس کا ثواب نہیں دوں گا۔ ان کو اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینک دے گا۔ وہ جہنم میں داخل ہوں گے، کھولتے ہوا پانی میں، تسقیٰ من عین آنیہ من عین آنیہ، کھولتا ہوا پانی گرم چشمے کا وہ پلایا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، کھانے کے لیے تھور کا درخت، کڑوا کسیلا، لات غصہ جو گلے میں اٹک جائے گا۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ وہ موٹا کرے گا اور نہ بھوک دور کرے گا۔ جب میں دیکھتا ہوں نا سگریٹ کو اور یہ حکے کو، نہ موٹا کرتا ہے نہ بھوک دور کرتا ہے۔ لگے رہو گھنٹہ 40 سال چھکی رکھو، کھچو شہد نکلتی کو نہیں۔ اللہ کہتا ہے جہنمیوں کا کھانا نہ موٹا کرے گا نہ بھوک دور کرے گا، اور یہ تمباکو بھی یہی ہے، نہ موٹا کرتا ہے اور نہ بھوک دور کرتا ہے۔ آگے نیک لوگوں کا تذکرہ، وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ لوگ نعمتوں میں ہوں گے، سعیہا راضیہ، جو اپنی کوشش کی ہوگی اس کی وجہ سے راضی ہوں گے، فی جنت عالیہ، بلند باغوں میں، لا تسمع فیہا لاغیہ، لغو بات نہیں سنیں گے، فیہا عین جاریہ، اس میں چشمے ہوں گے جاری، فیہا سرر مرفوعہ، بلند بلند کی اونچی نشستیں لگی ہوں گی، اکواب موضوعہ، آب خورے، شراب کے، شہد کے، دودھ کے قطار میں پڑے ہوں گے، ونمارق مصفوفہ، اور ان کی قالین جو ہے تکیے بہترین قسم کے وہ قطار میں لگے ہوئے ہوں گے، وزرابی مبثوثہ، اور قالینیں بچھی ہوں گی۔ مہمانان گرامی بن کے وہاں بادشاہوں سے بڑھ کر زندگی میں بیٹھیں گے۔ سورہ الفجر مکی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ انسان بھی عجیب ہے کہ جب اس کو انسان کو اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے، کوئی نہ کوئی آزمائش آتی ہے، ہاں تو کہتا ہے، اور نعمت دیتا ہے تو کہتے ہیں اللہ نے میری بڑی عزت کی، اور جب اللہ اس کو آزماتا ہے اور رزق کو تنگ کرتا ہے تو کہتا ہے رب نے میری توہین کی۔ ہرگز نہیں، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے اور ترغیب نہیں دیتے مسکین کو کھانا پر، اور کھاتے ہو وراثت کا مال، ہڑپ کر جاتے ہو لڑکیوں کا اور بہنوں کا مال کھا جاتے ہو سارا، وتحبون المال حبا جما، مال سے بڑی محبت رکھتے ہو۔ تمہیں یہ پتہ نہیں اذا دکت الارض دکا دکا، جب زمین توڑی جائے گی توڑنا، وجاء ربک والملک صفا صفا، رب آئے گا فرشتوں کی قطار میں جیسے اس کی شان کو لائق، وجیء یومئذ بجہنم، اور جہنم لائی جائے گی 70,000 باغے مہارے، اور ایک مہار کو 70,000 کھینچ رہا ہوگا، کنٹرول نہیں ہو رہی ہوگی۔ یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، لیکن اس دن سمجھ آنے کا فائدہ اب کا پچھتانا کیا، جب چڑیاں چگ گئیں کھے، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، افسوس کاش میں اس زندگی جو آخرت والی ہمیشہ رہنے والی اس کے لیے کوئی عمل کیے ہوتے۔ فیومئذ لا یعذب عذابہ احد، اس دن اللہ کے عذاب جیسا کسی کا عذاب نہیں ہوگا، ولا یوثق وثاقہ احد، اور کوئی ایسا قید نہیں کرے گا، یا یہ سب کے لیے۔ لیکن جو نیک لوگ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اور نفس مطمئنہ نیکی کرنے والے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو رب کے پاس جا راضی، اللہ تجھ پہ راضی، تو رب پہ راضی، فادخلی فی عبادی، تو میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے نا مکہ سے روتے ہوئے، داڑھی کو آنسوؤں سے تر کر کے، اور بار بار پیچھے ایسے بیت اللہ کو دیکھتے تھے، کہتے تھے بیت اللہ میری قوم نکال رہی ہے مجھے، اگر نہ نکالتے اللہ کی قسم میں تجھے چھوڑ کے نہ جانتا۔ اللہ نے کہا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، نبی پریشان نہ ہو، مجھے قسم ہے اس مکہ شہر اور اس کی گلیوں کی، میں تجھے واپس لاؤں گا، آئے گا تو۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے مدد کی، دعوت کے میدانوں، جہاد کے معاذوں سے ہوتے ہوئے 10,000 کا لشکر جرار لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے وقت زبردستی داخل ہو گئے اس مکے میں جہاں سے رات کو ایک ساتھی کے ساتھ خاموشی سے نکلے تھے۔ آج توحید کی بات کرتے ہوئے داخل ہوئے، بیت اللہ کی چابیاں ہاتھ میں لی، اپنی فتح کا اعلان کیا اور فرمایا لا الہ الا وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اتبا شیبہ کٹ گئے، ولید کٹ گئے، اور ابو جہل ابو لہب مر کھپ گئے۔ مکے والو تمہارا عقیدہ غلط ہوا، تم کہتے تھے اللہ نے اپنے ولیوں کو، نیک بندوں کو اختیار دیے ہوئے، ان کی مورتیاں تم نے بنائی ہوئی تھی،
بت بنائے ہوئے تھے درگاہیں قبریں، تم کہتے تھے ہم یہاں جا کے نظر نیاز چڑھاوے چڑھاتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، کھانے پکا کے تقسیم کرتے ہیں، اللہ نے ان کو اختیار دیے، یہ مشکل کشا حاجت روائی کرتے ہیں۔ میں کہتا تھا ایک اللہ مشکل کشا، ایک اللہ حاجت روا، تم نے مجھے جھٹلایا، نکلنے پہ مجبور کیا۔ آج وہ بات سچی ہوئی جو میں نے فرعون کی چوٹیوں پہ کہی تھی، ایک اللہ مشکل کشا، ایک اللہ حاجت روا، جس نے اپنے بندے کی مدد کی اور اپنا وعدہ پورا کیا۔ اس کے بعد سورت الشمس ہے، اس کے اندر اللہ نے فرمایا یہ جو فرشتے ہیں نا، ان کے اندر نیکی ہے، نیکی، گناہ کی صلاحیت ہی نہیں، اور شیطان ہے نا، ان کے اندر شر اور انسان میں دونوں صلاحیتیں ہیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان گناہ بھی کر سکتا ہے، نیکی بھی کر سکتا ہے۔ اور سورہ اللیل، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ دے ہدایت اور وہ متقی بنے اور وہ تصدیق کرے اسلام کی، اس کو ہم توفیق دے دیتے ہیں اصلاح کی طرف، اور جو بخل کرے، لاپرواہی کرے اور اسلام کو جھٹلائے، ہم اس کو ادھر مشکل کی طرف پھیر دیتے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ دو راستے دکھا دیا نا، جو نیکی کی طرف جانا چاہتا ہے نا، نیکی کا کام اللہ اس کی مدد کرتا ہے، راستے ہموار کر دیتا ہے، اور جو برائی گناہ کا ارادہ کر کے چلتا ہے، اللہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ سورۃ ضحیٰ، اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ اے نبی، ہم نے تجھ پہ 3 احسان کیے، تو یتیم تھا، تجھے ٹھکانہ دیا ہم نے ختیجہ کے گھر میں، تو راستہ تلاش کرتا تھا، متلاشی تھا، ہم نے تجھے ہدایت دی، تو فقیر تھا یعنی کہ تیرے پاس مال نہیں تھا، اللہ نے تجھے غنی کیا۔ اب تو بھی 3 کام کر، یتیم کو ڈانٹنا، سوال کرنے والے کو جھڑکنا، اور رب کی نعمتیں بیان کیا کر۔ سورہ انشراح، ہم نے تیرا سینہ کھول دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسی حکمت دنائی کی باتیں سمجھا دی، اور یا جو سینہ چاک ہوا 2 دفعہ، ایک دفعہ جب دائی حلیمہ کے پاس تھے تو بڑے ہو گئے تھے، چلتے تھے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، جبریل علیہ السلام آئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور سینہ چیرا، اور اللہ کے حکم سے اس میں جو حکمت ڈالنی تھی ڈالی، اور پھر تو بچے بھاگے آئے حلیمہ، اور وہ مکے والا نا، مکے والا، اس کو ایک آدمی پکڑ کے مار رہا ہے، تو پھر وہ سارے حلیمہ کا قبیلہ ہو گیا لاٹھیاں لے کے، وہ کون ہے، مکے والے تو ہماری جان نکال دیں گے، وہ گئے آگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے آ رہے۔ اسی طرح جب معراج پر گئے پھر بھی آپ کا سینہ چاک ہوا اور آب زمزم سے دھویا گیا، تو اس کا یہاں یہ آگے اللہ میں قسم ہے 3 کی، انجیر کی اور زیتون کے گچھوں کی، طور پہاڑ کی، اس امن والے شہر کی، ہم نے انسان کو بڑی اچھی تصویر میں پیدا کیا، کھڑا ہوتا ہے، چلتا ہے سیدھا، آنکھیں یہاں ہیں، نیچے ہوتی، ہونٹ بند ہیں تاکہ بدا برا نہ لگے، اور یہ چھوٹے موٹے قبضے ہیں، جوڑ بڑے بنا دیے، چھوٹے بنا دیے، بیٹھ سکتا ہے، نکل سکتا ہے، بہت بہترین اس کی تصویر ہے، سب جانور جھک کے چلتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور دین پر چلنے کی بجائے اس نے گھٹیا راہ اختیار کی۔ سورہ العلق جو سب سے پہلی وہی ہے، 5 آیتیں، وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھی اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو جمی و خون سے۔ یہ اس لیے کہا اپنی اصلیت کے لحاظ سے انسان تو ایک خون ہے، جمع ہوا لوتھڑا ہے، جیسے دوسرے جانور ہیں، کوئی حیثیت نہیں، تیری حیثیت بنے گی وحی کے ساتھ تعلق جوڑ کے، قرآن اور حدیث کے ساتھ تعلق جوڑے گا تو تیرا مقام بنے گا، ورنہ تو بھی لوتھڑا ہے دوسرے جانوروں کی طرح۔ آگے فرمایا کہ اللہ نے سکھایا قلم کے ساتھ، انسان کو سکھایا جو وہ نہیں جانتا، علم کے 2 ذریعے حاصل کرنے کے، ایک پڑھنا ایک لکھنا، پہلی وحی میں دونوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ شعور پیدا کرو، غور فکر کرو، یہ نہیں وہ جہاں کو لگا ٹھیک ہے، اے دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلا دیا جانے، اے بھید کسے نہ پایا چپ دڑ وٹ جا، ہاں پوچھی نا، اوے بدھواں دا دی بغلولا دا، غور فکر کرو، پہلی وحی میں یہ بات آئی، غور فکر کرو، سوچو سمجھو۔ اس کے بعد سورت
القدر ہے، اس میں لیلۃ القدر کا ذکر ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن کو نازل کرنے کے لیے قرآن 2 دفعہ نازل ہوا، ایک دفعہ لوح محفوظ سے پہلے آسمان تک آیا، رمضان کا مہینہ تھا، لیلۃ القدر تھی، اور دوسری دفعہ نازل ہوا پہلے آسمان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑا تھوڑا، یہاں وہ پہلے نزول کا ذکر ہے۔ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور لیلۃ القدر کیا ہے؟ بہتر ہے 1000 مہینے سے، 83 سال 4 مہینے، 83 سال 4 مہینے، ان میں لیلۃ القدر نہ ہو، ایک رات لیلۃ القدر کی 83 سال سے افضل ہے عبادت میں۔ اور اگلی شان کیا ہے لیلۃ القدر کی؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ جبریل علیہ السلام کی ڈیوٹی ختم ہے، جبریل علیہ السلام نبیوں رسولوں کے پاس وحی لے کے آتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں۔ جھوٹے تو ہوں گے، جیسے گرداسپور کا انگریز کا ایجنٹ ڈینگا کہنا انگریز نے ہاتھ پھیریا، چل بچے جمہورے، آج تو بھی نبی ہیں، کہتا ٹھیک ہے، اور وہی آتی ہے نا ہر ایک کو، نبی کو، بھئی تمہیں کیا وحی آئی؟ کہتا مجھے یہ وحی آئی ہے۔ دوستو چھوڑ دو جہاد کا خیال، دین کے لیے حرام ہے جنگ و قتال، لا جہاد نہ کرو۔ انگریزوں نے اس لیے کھڑا کیا، وہ مجاہدین سے تنگ تھا، لا اس کو پہلی وحی یہی آئی ہیں اس کو، اور وہ ابھی تک آ رہی ہے کئی لوگوں کو۔ اور کیا بات تھی اس کی؟ کہنا جی مرزا صاحب جو تھے نا کیا سادہ تھے، ان کو نا بیماری تھی، پیشاب زیادہ آتا تھا، اچھا گڑ کھانے کی بھی عادت تھی، بھائی گڑ کھائے گا نا پیشاب ہی آنا، تو ایچکن پہنتے تھے نا، تو ایک طرف گڑ کے ڈھیلے رکھتے تھے اور ایک طرف جو ہے نا وہ مٹی کے ڈھیلے۔ کیا لہر تھی جناب کی، کبھی جو ہے گڑ پیشاب والی جگہ پہ اور ڈھیلا منہ میں، کیا بات ہے سرکار کی۔ ایچکن کے بٹن اوپر والا نیچے لگا لیتے تھے، کیا سال اوپر، اور جو ہماری ماں جی ہے ساری عمر وہ سمجھاندی رہی بھی آ سجا پیر جے تے آ کھبا پیر جے، یہ نہ پتہ لگا انہوں بھی سجا کیڑا پیر ہے تے کھبا، انہوں پہ تاگے بننے لا اے۔ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت رسالت ختم کر دی، تو جبریل علیہ السلام کی ڈیوٹی ختم، لیکن جب لیلۃ القدر ہوتی ہے اللہ کہتا ہے جبریل یا رب جلیل، میں جاؤ فرشتوں کی جماعت لے کے دنیا کا چکر لگاؤ زمین کا، آج لیلۃ القدر ہے، صبح تک سلامتی والی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ ذکیہ مطہرہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ جناب اگر میں یہ رات پاؤں کیا پڑھوں؟ فرمایا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یہ پڑھو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ سورہ بینہ، اس کے اندر اللہ نے فرمایا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ نے حکم دیا ہے خالص رب کی عبادت کرو، اس کے شرک شراکت کمپنی سسٹم سانج پن کھاتا داری دگڑ مگڑ پروگرام اللہ کو قبول نہیں، خالص اللہ کے لیے کرو اور دوسرے کے لیے نہ کرو، اللہ کے لیے دو دوسرے کے لیے نہ دو۔ سورہ زلزال، اس کے اندر زلزلے کا بیان ہے قیامت کا، اور آخر میں فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا اور جو برائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا۔ آگے سورۃ عادیات، اس میں اللہ تعالیٰ نے جہادی گھوڑوں کی قسم اٹھائی، اللہ کو جہاد سے کتنا پیار ہے، جو جہاد کے گھوڑے بھاگتے ہیں اور ان کی ٹاپیں پتھروں پہ پڑتی ہیں اور وہاں سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں، مولا ان کی قسم اٹھاتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، جو حملہ کرتے ہیں فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور غبار اڑاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح اٹھے، اپنی چادر جن کا ذکر قرآن میں، گھوڑے کا منہ صاف کرنے لگے، ناک صاف کر، صحابہ بھاگے جناب ہم کرتے، میں میرے رب نے آج مجھے ڈانٹا ہے، محمد تمہیں کیا ہو گیا؟ جہادی گھوڑے کا خیال نہیں کرتے؟ القاریہ، قاریہ میں کھٹکھٹانے والی، دلوں کو پڑے گی اور دلوں کو کھٹکھٹائے گی، کیا؟ قیامت۔ اور فرمایا اس دن جو برے کام کریں گے ان کا ٹھکانہ حاویہ ہے، اور حاویہ کیا ہے؟ گرم آگ۔ الہاکم التکاثر، تمہیں ہلاک کر دیا کثرت نے، اور رسول اللہ فرمایا
آدم کے بیٹے کے پاس 2 وادیاں ہو نا سونے کی، ادھر پہاڑی سلسلہ ہے ادھر بھی پہاڑی سلسلہ ہے، اور درمیان میں وادی سونے کی بھری ہو، 2 وادیاں، تولا تولی نہیں، 2 وادیاں، لبتغا ثالثاً۔ آدم کا بیٹا اتنا حریص لالچی ہے، کہے گا ایک اور، ایک دکان والا کہہ رہا ہے ایک اور، ایک مکان والا کہہ ایک اور، ایک مربے والا کہہ ایک اور، ایک مل فیکٹری والا ایک اور، ایک اور، ایک اور، تیری رزقیاں قبر کی مٹی سے پہلے بار ہی نہیں سکتی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر عمر کٹھے ہوئے، کیسے؟ ابو بکر کو بھوک لگی، گھر میں کچھ نہیں تھا، باہر نکلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتے ہیں، شاید وہاں کچھ چیز مل جائے۔ ادھر سے عمر مل گئے، عمر کدھر؟ یار گھر میں کچھ نہیں، میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں۔ ابو بکر نے کہا ہاں میرا بھی یہی معاملہ ہے۔ دونوں چلے، آگے سے اللہ کے رسول آ گئے تھے، آ رہے تھے، پوچھا کدھر؟ چپ۔ کہاں جا رہے ہو؟ چپ۔ کہنے لگے بعد میں جناب گھر میں کچھ ہے نہیں کھانے کا، تو ہم ادھر آئے۔ رسول نے فرمایا میرے گھر میں بھی کچھ نہیں، چلو تینوں آج بھوکے مل گئے ہیں۔ میرا ایک صحابی ہے، وہ مجھے دعوت دیتا رہتا ہے اور کہتا ہے میرا باغ ہے، چشمے ہیں ٹھنڈے پانی کے، کبھی آؤ ہمارے پاس آؤ، تاکہ میرے اعمال نامہ میں بھی لکھا جائے کہ محمد اس کا مہمان بنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں گئے، ان کی بیوی موجود تھی، وہ گئے ہوئے تھے۔ کہا کہاں ہیں؟ آپ بیٹھے، وہ پانی لینے گئے، پانی لے کے آئے، کہتے الحمدللہ آج پوری دنیا میں مہمانوں کے لحاظ سے مجھ سے عزت والا کوئی نہیں، ایسے 3 مہمان تو کبھی کسی کے نہیں بنے ہوں۔ بھاگا بھاگا گئے، خوشا لے آیا، اس میں کھجور کی 3 قسمیں تھیں، ڈوکے بھی جو پک جاتی ہے نرم نرم حلوے کی طرح، اور جو خشک ہو جاتی ہے۔ جناب میں یہ لایا ہوں 3 قسم کی کھجوریں، جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کھائیں۔ پھر پانی ٹھنڈا دیا، پھر بیوی کو کہا آٹا گوندھ، وہ بھاگا وہ ذبح کرنے کے لیے جانور۔ آپ حالانکہ بھوک تھی، کہا دودھ والی سے بچنا، دودھ والی نا پھر بچے پریشان ہوں گے۔ دودھ ادھر بھینسیں رکھی ہیں لوگوں نے، اللہ ان کو ہدایت دے، گائے کٹے جو ہے نا کٹے، ان کو نہیں کچھ پلاتے، وہ پھر کو چھوڑتے ہیں، پھر وہ دودھ لاتی ہے اپنے بچے کے لیے، وہ چاری دیکھتی ہے ایسے، پھر وہ کہتا اتنے ظالم ہیں، وہ کٹوں کو بچڑوں کو دودھ ہی نہیں پلاتے، کٹیاں بچیوں تھوڑے بہت پلا دیں نا، ظلم ہے۔ ماں بچو دودھ والی نہ ذبح کرنا۔ بھوک کے باوجود آپ کو کتنا خیال ہے۔ کھانا کھا کے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن نعمتوں کے متعلق پوچھا جاؤ۔ حضرت عمر کہتے ہیں ہاں یہ بھی پوچھا جائے گا، میں بھوکے آئے تھے سیر ہو کے جا رہے، اگر کھا کے انسان اللہ کی عبادت کرے، شکر کرے، تو پھر انشاءاللہ اللہ نہیں پوچھے گا۔ سورہ العصر، قسم ہے زمانہ کی، انسان سارے خسارے میں، جتنے انسان ہیں سب خسارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کے کہا، لوگ سمجھتے ہیں دولت کی کامیابی، اگر دولت کامیابی ہوتی قارون نہ دھنتا خزانوں سمیت۔ لوگ سمجھتے ہیں اقتدار کرسی کامیابی کی، اگر یہ بات ہے فرعون غوطے نہ کھاتا بحر قلزم میں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھے خاندان کا ہونا یہ کامیابی کی دلیل ہے، یہ صورت نہ آتی تبت یدا ابی لہب وتب، تباہ ہو جائے ابو لہب، اور یہ سکا چچا ہاشمی تھا۔ لوگ سمجھتے ہیں کسی شہر کا باشندہ ہونا یہ عزت کی بات ہے، اگر یہ بات ہوتی مکے میں ابو جہل نہ ہوتا اور مدینے میں عبداللہ بن ابی نہ ہوتا۔ بلے شاہ کہتا ہے علم پڑھن تے اشراف نہ تھیون، جڑے ہومن اصل کمینے، شوم تھی کدے صدقہ نہ ہوئے، ماں ہومن لکھ خزینے، پتل کدی سونا نہ بندا، ماں جڑیے لال نگینے، بلیا باج توحید نہ جنت لبدی، ماں مریے وچ مدینے۔ سارے خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، وتواصوا بالحق، اور حق کی تلقین کی ایک دوسرے کو، اور تبلیغ کا آخری سٹیج جہاد ہے۔ دعوت جہاد، یہ ایک چیز ہے، دعوت دو رکاوٹ بنے تو جہاد۔
تاکہ راستہ صاف ہو، بتواس ہو بالصبر، اور پھر اس راستہ میں تکلیفوں پر صبر۔ 4 کام کرنے والے یہ کامیاب ہیں، باقی سب نکمے، نکھٹو، ناکام۔ ایمان، نیک عمل اور دعوت و جہاد، صبر و استقامت۔ قتیبہ بن مسلم ایک بہت بڑے کمانڈر تھے، چین پہنچے۔ چین کے بادشاہ نے کہا کمانڈر کو کہو اتنی بڑی سلطنت کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ تیری تھوڑی سی فوج، یہ لوگ، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کمانڈر نے جواب بھیجا، اس کو کہے ہمیں تھوڑا ہونے کا تانا نہ دے، وہ لشکر، وہ فوج کبھی تھوڑے نہیں ہوتے۔ جس لشکر کا پہلا گھوڑا تیری سرحد پر ہنہنا رہا ہے، اور جس لشکر کا آخری گھوڑا مدینہ کی چھاونی میں تیار ہو رہا ہے۔ مطلب یہ جتنے شہر ملک چھوڑ کے آیا ہوں، مسلمان سب جہاد کی بات کر رہے ہیں، اور وہ قوم کبھی تھوڑی نہیں۔ وہ ڈر گیا۔ اس نے کہا ایلچی کو تیرا کمانڈر کیا چاہتا ہے؟ کہتا ہے اس نے قسم اٹھائی ہے کہ چین کی زمین کو رون دوں گا۔ اس نے کہا یہ تھال لے جا، سونے کا مٹی ہے اس میں چین کی۔ اس کو کہا گھوڑے پر رہتے اس میں پاؤں رکھ، اپنی بات پوری کر، اور سن میرے ماتحت 4 بادشاہ ہیں، میں ان کو بھیجتا ہوں، ان کی گردن پر غلامی کا ٹھپا لگا، ساری چینی قوم تیری غلام، اور ہر تیرے لشکری سپاہی کے مجاہد کے لیے 2 دینار دیتا ہوں۔ 3 شرطیں، ماتحتی ہم قبول کرتے ہیں۔ ایلچی آیا، کمانڈر نے کہا ہاں ٹھیک ہے، 3 شرطیں اس کی طرف سے، والرابعۃ منی، چوتھی میری طرف سے، میرے علماء مبلغ تیری سلطنت میں گھوم پھر کے قرآن حدیث پڑھائیں گے، تعلیم تربیت کریں گے، تو کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گا۔ یہ بھی مان، جہاد چھتری ہے جس کے نیچے مساجد، مدارس اور دین کے کام چلتے ہیں۔ سورہ ہمزہ، ہلاکت ہے اس کے لیے جو تانے کرتا ہے اور عیب لگاتا ہے اور مال گن گن کے رکھتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جہنم ہے، اس کی آگ بند کی ہوئی اس پہ چھوڑی جائے گی جو دلوں کو پکڑے گی۔ آگے سورہ فیل ہے، ابرا کافر گرانے آیا تھا، اللہ نے اس کو تہس نہس چکنا چور کر دیا، اس کا یہاں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کو تباہ کر دیا۔ آگے سورہ قریش ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مکے والے لوگ 2 سفر کرتے تھے، ایک سردی میں شام کی طرف، یمن کی طرف، اور گرمی میں شام کی طرف۔ قافلے لٹ جاتے تھے راستے میں، لوگ لوٹ لے، لیکن قریش کا قافلہ امن امان سے چلتا تھا۔ جدی پشتی لٹیرے ڈاکو کنی کترا کے گزر جاتے اور تلواریں میانوں میں ڈال لیتے۔ بابا قریش ہیں، بیت اللہ کے رکھوالے پڑوسی۔ اللہ کہتا ہے جس بیت اللہ کی وجہ سے تمہارا امن سکون ہے اور تمہیں رزق ملتا ہے، اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ اور سورۃ ماعون اللہ فرماتے ہیں یہ بری بات ہے، منافقین سستی کرتے ہیں، نماز میں چھوڑ دیتے ہیں اور دکھلاوا کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے روکتے ہیں، جو چھوٹی چیزیں گھریلو استعمال والی وہ نہیں۔ سورہ کوثر، لوگ پریشان کرتے تھے، اللہ نے سورت اتاری، میرے نبی پریشان نہ ہو، ہم نے تجھے کوثر عطا فرما دی، تیرا تعلق ہمارے ساتھ ہے، ہمارا تعلق تیرے ساتھ ہے، تیرے جیسا کون ہو۔ کوثر رسول اللہ فرماتا ہے نہر ہے، جنت میں مجھے دی ہے اللہ نے، اس کا پانی دودھ سے سفید ہے، شہد سے میٹھا ہے، کستوری سے خوشبودار ہے، حوض کے اندر وہاں سے پانی آئے گا میدان محشر میں، اس پانی میں یہ تاثیر قوت ہے کہ جس کو ایک گھونٹ مل جائے گا 50,000 سال کے لمبے چوڑے گرمی کے دن میں دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ لذت لینے کے لیے پیے، بار بار پیے، لیکن پیاس نہیں لگے گی۔ اب نبی ہم نے تجھے کوثر عطا کر دی، تو اللہ کا شکر ادا کر، کیا فصلی لربک وانحر، نمازیں بھی رب کے لیے پڑھ، قربانیاں بھی رب کے لیے کر، تیری مالی باتیں بھی رب کے لیے ہوں، تیری بدنی باتیں۔ نماز اتنی پڑھتے تھے نفل، فرض کیا نفل، کہ پاؤں پھول جاتے تھے۔ اللہ نے کہا اتنی تکلیف نہ اٹھاؤ، کرن دشمن بھی تعریفاں، لیاقتی اجئی ہوئے، رب آکے نہ جاگ اتنا، عبادتی اجئی ہوئے۔ اور کوثر کے بعد نماز کا ذکر ہے، اس کا مطلب ہے کوثر کی قیمت نماز ہے۔ جو نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتی ہیں، ان کو کوثر سے پانی ملے گا۔ جو نماز نہیں پڑھتے یا پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں پڑھتے، ان کو چھٹی کوثر سے پانی نہیں ملے گا۔ یہ جو نوجوان تھے نا،
یہ جا کے بڑے بوڑھوں کو کہتے تھے بابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کی بڑی تردید کرتا ہے، ہمارے عقیدے کا، چپ چپ یہ فوت ہو جائے گا، اس کا نام ہی پیچھے کون نہیں لے گا، بچے اس کے ہیں کون نہیں، چھوٹے چھوٹے فوت ہو جاتے ہیں، لڑکیاں ہی جوان ہوئی ہیں، لڑکے۔ اللہ نے کہا اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، نبی تیرا دشمن یہ ناکام ہے، تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیرے ذکر چرچے کو، تیری سنت حدیث کو، تیرے رات دن کو، تیری نماز نیاز روزے حج کو، تیری چال ڈھال کو اتنا اونچا کروں گا، اتنا جزیروں میں، فضاؤں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں، جہاں جہاں میری عبادت ہوگی وہاں وہاں تیری اطاعت، ان کی پشتوں سے پیدا ہوں گے، نام تیرا لیں گے۔ ابوبکر صدیق کے دور میں جنگ ہو رہی ہے مسلمہ کذاب سے، اکرمہ ابو جہل کا لڑکا، اس کو جوش آیا فدائی کارروائی کرنے کے لیے دشمن کی صف میں گھسنے لگا، خالد بن ولید امیر تھے، نے کہا اکرمہ پیچھے ہٹو، اتنا تجربہ کار جنرل نہیں جانے دوں گا ایک ہی حلے میں، خالد تو میرا امیر ہے، میرا کمانڈر ہے، میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میرے اور میری جنت کے درمیان رکاوٹ نہ بن، مجھے کٹنے دے، حرمت رسول پہ کٹنے دے، آج مرنے دے مجھے حرمت رسول پر۔ اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تیرا دشمن ناکام ہے، تو ان کی پشتوں سے پیدا ہوں گے، نام تیرا لیں گے۔ اچھا نسل تو ہر ایک کی چلتی ہے، کوئی نیک ہے یا برا، کوئی دنیا میں مائی کا لال ایسا نہیں ملے گا جو سینے پر ہاتھ رکھ کے کہے میں ابو جہل دی نسل چوں، اتبا ساڈا وڈا سی، بھول گئے پتہ ہی نہیں۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ عزت دی ہے، جو ان کی آل میں سے نہیں ہے نا وہ بھی کہتے ہیں ہم آل رسول ہیں۔ میں یہ نہیں کہنا چاہیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مقام، سورۃ کافرون، نبی ان کو کہہ دے میں تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کرتا، تم میرے۔ اور سورہ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ جب اللہ کی مدد آئے گی، مکہ فتح ہوگا، تو دیکھے گا لوگوں کو داخل ہوتے ہیں اللہ کی دین میں، فوجوں کی فوجیں۔ یہ جہاد راستہ بناتا ہے، مجاہد راستہ بناتا ہے، اللہ کی کھری سچی بات آگے پہنچنی چاہیے، لیکن لوگ رکاوٹ بنتے ہیں۔ مجاہد آتا ہے میدان میں، میں بھڑوں گا، میں ٹکراؤں گا، جگہ گیری نہیں چلنے دوں گا، ادارہ داری توڑوں گا، آزادی کی فضا بناؤں گا۔ جو رب کو پوجنا چاہتا ہے پوجے، جو نہیں پوجنا چاہتا نہ پوجے، دانس نہیں چلے گی۔ اللہ نے اس لیے مقام اونچا کر دیا۔ یہ جہاد رحمت بھرا پروگرام ہے، دنیا میں دہشت گردی نہیں ہے، اس لیے فرمایا عورتوں کو کچھ نہیں کہنا، بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا، بچوں کو، یہ آتے ہیں کافر سب ان کو تباہ کرتے ہیں۔ مومن مجاہد سے اس کو مارتا ہے جو آگے سے لڑتے ہیں۔ یہ دہشت گردی نہیں، رحمت بھرا پروگرام ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو پھر جگہ ہی دنیا میں راج کرتے۔ آپ تم دیکھتے ہو قربانیاں تو ہوتی ہیں، ٹائم تو لگتے ہیں، لیکن جگہوں کی چھٹی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ مجاہدین کو فتح دے دیتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا عبداللہ بن عباس سے رضی اللہ کہ یہ پہلے اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، مکہ فتح ہوگا اور دین کے راستے کھلیں گے، اے نبی تو تسبیح بیان کر، رب کی تعریف کی اور اس سے بخشش مانگ، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ پچھلی جو صورت ہے، پچھلا حصہ، اس کا پہلے سے کیا تعلق ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے اپنے نبی کو موت کی اطلاع دی ہے اس صورت میں کہ نبی تیرا کام مکمل ہو گیا، اب آخرت کی تو تیاری کر۔ اور اس عید کے بعد آپ رکوع سجدے میں یہ پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اس میں تسبیح بھی ہے، حمد بھی ہے، اے اللہ مجھے معاف کر۔ سبحان ربی العظیم بھی ٹھیک ہے، پاک ہے میرا رب بڑا۔ سبحان ربی الاعلیٰ بھی ٹھیک ہے، پاک ہے میرا رب بلند۔ لیکن اس میں ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی میں یہ ہے اللہ مجھے معاف کر۔ جب ہر رکوع اور سجدے میں ہم کہیں گے اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر، تو کبھی تو اللہ معاف کر دے گا۔ کل انشاءاللہ ہم فتح مکہ کا واقعہ بیان کریں گے اور جو باقی صورتیں رہتی ہیں وہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔